وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 100 اور 101، درس نمبر 577. آج کا موضوع کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم، اور بغیر جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی ہیں. سبحانہ وتعالی وعما یصفون، حالانکہ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا. انا یکون لہ ولد،
اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی کوئی شریک حیات ہی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں، انسان اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے اور بدھو بنا رہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلے کر لیتا ہے، اپنے بارے میں بھی، اپنے رب کے بارے میں بھی، اور ایسا ہوتا رہا ہے سامعین کرام۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ انسان وہ دوزخیوں کو روز قیامت جب دوزخ کے گرد، دوزخ کے کنارے پر یا اس کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے۔ وہ سورہ ملک میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ وہ ایک افسوس یہ کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے۔ ناقل ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ انسان جو بھی غلط کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور عقل سے بھی کام نہیں لیتا۔ اللہ کے بارے میں لوگ من گھڑت باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، من گھڑت نظریات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے۔ مکے کے مشرک جو تھے اس دور میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اولاد، یعنی اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے۔ آیت نمبر 100 میں یہی مضمون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، تو پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ۔ یہ ایک ایسی ایک بات ہے کہ اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیٹیل میں جانے کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے، یعنی سبحانہ وتعالی عما یصفون، ان باتوں کے جو من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کی ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، یعنی ہر احتیاط سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص مطلب ایک خلاصہ ہے نا توحید کا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ذات ہے، وہ خالق ہے، باقی تمام مخلوقات ہے۔ مخلوق محتاج ہے خالق کی، خالق تو محتاج نہیں ہے کسی چیز کا۔ تعالی عما یصفون، بہت بالا تر ہے، بلند ہے جو یہ ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ دوسری بدیع السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 101 میں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کو میں نے پیدا کیا ہے بنا کسی، میں اس کا ایجاد کرنے والا ہوں، یعنی بدیع اسے کہتے ہیں کہ کوئی نقشہ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کر دیا۔ ہم تو سب سے پہلے مخلوق جو ہے، پہلے جو بھی چیز بنتی ہے اس کی ایک ڈرائنگ بنتی ہے، اس کا ایک نقشہ بنتا ہے۔ کوئی بھی آپ عمارت بنائیں، چھوٹی بڑی، تو اس کا ایک نقشہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے۔ بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نقشے کے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر، فاطر کا مطلب یہ ہے بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، خلق السماوات والارض کا مطلب پیدا کرنے والا، بنانے والا، خلق بنانے والا۔ تو یہ 3 درجات آئے ہیں قرآن میں۔
خالق، فاطر، بدی السماوات والارض، یعنی بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی ڈرائنگ کے، بغیر کسی اس کے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے. اور یہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر چیز میں نے پیدا کی ہے. تو اللہ تک کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ایک پاگل پنتی والی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے سامعین کرام ہمارا، تو ہم تو ایک اندھا دھن جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور منزل ہماری کیا ہے. بنا کسی سوچے سمجھے لوگ دنیا کی طرف دوڑیں تو ہم سب لوگ اسی کی طرف، دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کی طرف دوڑیں. اور یہ بھی کسی شرک سے کم نہیں ہے. آپ نے مخلوق کو مقصود بنا لیا، مخلوق کو محبوب بنا لیا. یہ کچھ کم تو نہیں ہے شرک سے، یہ بھی شرک ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو اللہ کا بیٹا نہیں ہے. آپ نے تو خالق سے مخلوق کو برتر قرار دے دیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مخلوق کو خالق سے بہت بہتر قرار دے دیا. جبھی تو ہمارا رخ خالق سے مڑ کے دنیا کی طرف کر لیا ہم نے. اس بات پہ تو سوچیں. اچھا، پھر ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو. اب یہ وہ مضمون ہے، یعنی آیت نمبر 102 میں جو تمام جو گزری ہوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جس مقصد کے لیے بیان کی ہیں. آج کی جو آیت ہے یہ اس کا تتمہ ہے. اور یعنی جو 2-3 آیات آ رہی ہیں 107 نمبر تک، آیت نمبر 101 سے 107 نمبر تک جو آیات آ رہی ہیں، تو یہ اس تمام مضمون کا خلاصہ ہے اور لب لباب ہے. یعنی وہ مضمون، وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی، اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے، یہ آیت نمبر 1 سے 101 میں یہ اللہ تعالیٰ بتا. 102 میں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ اچھا، اب اس کی طرف آتے ہیں آیت نمبر 102 کی طرف. یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب کا میں نے پہلے بھی آپ کو ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی. اور یہ رب جو ہے یعنی الہ، اس طرح وہ تمام خصوصیات کا جامع نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اور یہ اصطلاح قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا، مفہوم میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں کہ حضور مجھے مختصر بات بتائیں، زیادہ میں نہیں جانتا بات، مختصر ایک بات بتائیں کہ میں اس کو لے لوں اور اس پہ جم جاؤں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. تم کہہ دو کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور پھر اس پر جم جاؤ. آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ. اسی طرح قرآن پاک میں ہے سامعین کرام کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان پہ فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ بھئی غم نہ کرو، خوف نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے، اس کی بشارت لے لو کہ جنت تمہاری ہے، ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جو آخرت میں جو تم چاہو گے اور جو منگواؤ گے وہ ہوگا. تو دیکھیں، رب، ذالکم اللہ ربکم، اصل مطلب جو سارا مسئلہ بنتا ہے نا، وہ اللہ کو رب تسلیم کرنا یا رب تسلیم کرنے سے انکار کر دینا. اور رب کے بارے میں جہاں تک وضاحت ہے سامعین کرام، پروردگار، پالنے والا،
پالنہار، یہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ترجمے میں یہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ زیادہ وسیع ہے، اور وہ جو ہے قرآن ہی سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کو رب بنا لیا۔ تو ایک صحابی آئے جو کہ کنورٹ ہوئے تھے یہودیت سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور قرآن میں تو یہ آیت ہے جو کہ میں نے آپ کو کہ ان لوگوں نے اپنے مشائخ کو اور علماء کو رب اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم تو اس کو رب نہیں کہتے، رب نہ پکارتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا جو کہ اس رب کی وضاحت کے لیے کافی ساری وضاحت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ تمہیں جو بھی حکم دیتے تھے، اگر وہ اللہ کے حکم کے کتاب کے خلاف بھی ہوتا تو تم اس کو بلا چون و چرا مان لیتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایسا تو ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ جب بھی ہمیں کچھ حکم دیتے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتاب میں ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کو مان لیتے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو رب بنا لینا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، وہ تمہارا رب ہے۔ تو یہ اس کا ایک جامع تشریح ہے سامنے۔ رب میں صفت الوہیت بھی شامل ہے کہ الہ جو ہے ذالک۔ اب اس میں مزیدار بھی بات کیا ہے، تھوڑا سا آپ اس ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں نا، آیت کو، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ دیکھیں سیاق و سباق خود ہی وضاحت کر رہی ہے، ربکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے کیونکہ اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو رب بنا لینا، دیکھیں اللہ کو رب سمجھ لینا، مان لینا، یقین کر لینا، اس میں ساری حکمتیں آتی ہیں۔ جو آپ کا رب ہے، یعنی جو مجازی رب ہوتا ہے، اس کا آپ کہنا مانتے ہیں عام طور پہ۔ باپ ہے اپنی اولاد کا کفیل ہوتا ہے، تو اولاد اس کا کہنا مانتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ تم والدین کی اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو تو والدین کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو یہ سورہ عنکبوت میں بیان ہوا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الہ، دیکھیں اصل جو کامیابی ہے، میں آپ کو ایک مختصر بات بتا رہا ہوں، ذرا اس کو نوٹ کر لیں اور ذرا سوچیں بھی، اس کو سمجھیں بھی اس کو، کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو بس آپ کامیاب ہو گئے حقیقی معنوں میں۔ اگر اللہ کو آپ نے اپنا رب تسلیم کر لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جو لوگ جس نے یہ کہہ دیا، ان جو لوگ یعنی جس نے یہ کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، بس بات ختم ہو گئی، کامیاب ہو گئے، جنت کی بشارت ملے گی انہیں، فرشتے آئیں گے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے پلے تو یہ بات یعنی ہمیں ایسے سمجھائی نہیں جاتی اور ہمارے پلے بھی نہیں پڑتی یہ بات، بس صرف زبانی طور پہ ہمارا تو دیکھیں سارے دین کی بنیاد صرف زبانی کلامی ہے، کلمہ ہم زبانی کلامی پڑھتے ہیں، نماز جانتے نہیں ہیں کہ نماز ہے کیا، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں یہ جانے بغیر کہ روزہ ہے کیا، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو چلے جاتے ہیں بغیر کچھ جانے سمجھے۔
نہیں، ہر بات دیکھیں، دنیا کے بارے میں تو آپ سب کچھ جان کر کچھ قدم اٹھاتے ہیں. بچہ جب آپ کا پڑھتا ہے اور 10ویں یا 12ویں کا امتحان پاس کر لیتا ہے تو پہلے سے آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، جان بوجھ کے آپ اس کو یا تو میڈیکل یا نان میڈیکل یا جس شعبے میں بھی آپ جان بوجھ کے خوب سوچ سمجھ کے آپ کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ایک بچے نے ڈگری لے لی اور پھر اس کو نوکری نہیں ملی یا وہ جاب نہیں ملی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. دین ایک ایسا شعبہ ہے ہمارے لیے جس کے بارے میں ہم جاننا، سمجھنا، بوجھنا، یہ ہم اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی کسی عالم سے پوچھا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا اور کیوں ہے؟ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں دنیا میں، کرنا کیا ہے، میں نے منزل کیا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ نہیں. تم پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. بچپن میں والدین نے کلمہ پڑھا دیا، قرآن شریف بھی قاری صاحب کو رکھوا کے پڑھا دیا، اور بس ہم کرتے رہتے ہیں جو بھی ہماری وہ ہے عادت ہے اور یہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، دین کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، دنیا اور آخرت سے ہے، صرف آخرت سے نہیں ہے. آپ دین اسلام کو قبول کریں گے، آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی. لیکن اگر دین کو آپ نے اگنور کر دیا، آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. یہ میں آپ کو صاف طور پہ کہہ رہا ہوں. دلائل ہیں میرے پاس، آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی اس کی تھوڑی وضاحت کریں، میں کر بھی دوں گا. عام طور پہ تو میں کرتا رہتا ہوں، لیکن جو نئے سننے والے ہیں ان کے کانوں میں اگر کوئی بات پڑے، نہیں سمجھ میں آتی، کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیں، آپ فون کر لیں. تو بہرحال، تو ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب معبود کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی کسی کی بات ماننا جائز ہی نہیں ہے سوائے اس کے، یہ مطلب ہے اس کا. کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. کیا مطلب؟ زندگی اسی کی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے، کیونکہ وہی ایک حاکم ہے، وہی معبود ہے تمہارا، تم نے اس کے سامنے سر جھکانا ہے. اب دیکھیں، معبود میں تھوڑی سی یہ رب ہو گیا یا معبود ہو گیا، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ آپ کہنا اسی کا مانتے ہیں. دنیا میں عام طور پہ ہم لوگ جہاں سے فائدہ دیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے مفاد کا خیال رکھتا ہے. مفادات کے تحت کوئی بات کرتا ہے، ہم کوئی بات کرتے ہیں یا کسی کی بات مانتے ہیں. ورنہ تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ بس میں اپنی چلاؤں اور کسی کی نہ مانوں. لیکن پھر حالات کا جبر ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی بات مان لیتے ہیں اور مانتے ہیں. یہ میں مختصر اشارات میں آپ کو بات کروں. لیکن اب بات ماننے میں آپ کی کامیابی ہے، اور کس کی بات؟ اللہ کی بات. اور دیکھیں، جہاں تک بات ماننے کی تعلق ہے تو یہ کس بارے میں بات ماننے کی ضرورت ہے، اور کیا اللہ کو معبود یا حاکم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے تو ہماری کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ زندگی ہمیں دی ہے، تمام نعمتیں دی ہیں. زندگی کوئی لمٹ اس نے اجل مسمى کے تحت ہے، کوئی لمیٹڈ وقت ہے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ اب ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ فرما دیا ہے کہ دیکھو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی میری مرضی سے تم نے گزارنی ہوگی، میرے کہنے کے مطابق تم نے زندگی گزارنا ہوگی. لیکن اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا، کسی اور کا کہنا مان لیا، تو تم ناکام ہو جاؤ گے. دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں، زیادہ میں آپ کو الجھن میں نہیں ڈالتا ہوں. سیدھی سی بات ہے، زندگی اللہ کی مرضی سے اگر گزاری،
اپنے اختیار اور ارادے کو آپ نے استعمال نہ کیا، ارادہ کر لیا آخرت کا، اور پھر اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کریں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ہو سکتا ہے آیت آج پوری نہ ہو، لیکن کوئی بات نہیں، پہلے آپ سمجھ لیں لا الہ الا ہو۔ یہ وہ بات ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ کلمے کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ میں آج بتا رہا ہوں، آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں، اور بتانا بھی چاہیے مجھے، کیونکہ مضمون ہے لا الہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی آپ کو کسی کا کہنا نہیں ماننا، یعنی آپ کو اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی آپ کو زندگی ہوئی۔ اب اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اور آسان الفاظ میں کہتا ہوں، اگر آپ کا اللہ مقصود نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور آپ نے اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانا، آپ کون ہیں؟ آپ روح ربانی ہیں، آپ کی منزل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے ایک نعمت عظمیٰ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قرب، اپنی معرفت اور اپنے دیدار کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کا موقع یہ ہے کہ اس میں آپ تیاری کریں، اپنی روح کو ترقی کریں، یعنی اس کو پرواز کے لیے، روحانی پرواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں جو اللہ کی رضا کے مطابق۔ اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ کی روحانی پرواز شروع ہو جائے گی، اور ہر آنے والا دن آپ کی ترقی گزرے دن سے بہتر ہوگی، آپ کی حالت ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو آپ پھر نقصان میں ہیں، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں، معبود کی میں بات کر رہا ہوں، معبود اللہ۔ معبود کیا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کا مقصود حیات نہ ہو جائے، جب تک آپ اس کو اپنی منزل نہ بنا لیں، جب تک آپ اس کے راستے پر چلنے کا عزم مصمم نہ کر لیں، تو آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے۔ کارے داد بہت مشکل ہوگا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ الہ کا مطلب آپ جانیں کہ الہ کا مطلب ہے کیا۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، وہ آپ کا معبود ہے۔ اور یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ الہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ الہ واحد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور الہ باطل بھی ہو سکتا ہے اور حق بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ذالکم اللہ، اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے، اللہ کا نام ہے۔ یہ اس میں کوئی یعنی ایک نام ہے، بس اس ذات کا ایک ہی نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور الہ جو ہے وہ اس کی وہ صفت ہے جس کو مان کے، جس کو تسلیم کر کے ہم اپنے معراج کو حاصل کر سکتے ہیں، معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بنا دو جس کو مکمل طور پہ میں مان کے، تسلیم کر کے، قولاً اور عملاً میں اپنی زندگی کی معراج کو پالوں، تو وہ صفت الوہیت ہے۔ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا ہو، اور اگر آپ صرف زبان سے کہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں سامعین کرام۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم، اور بغیر جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، حالانکہ وہ پاک ہے، بالا تر ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، موجد ہے، بغیر کسی نقشے کے بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اور کوئی اس کے شریک زندگی ہے ہی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔